بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے لوگوں سے درگزر کرنے والے کا قصہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ جب اس کے حساب و کتاب کا مرحلہ آیا تو اس سے کہا گیا، کیا تمہیں خیر کا کوئی کام معلوم ہے جسے تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا، معلوم نہیں۔ اس سے کہا گیا، دیکھو، غور کرو، سوچو۔ اس نے کہا، ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس فی الدنیا واجازیہم فانذر الموسر واتجاوز عن المعسر۔ مجھے ایسا تو کوئی عمل معلوم نہیں، البتہ میں دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، خوشحال کو مہلت دیتا اور تنگ دست کو، بدحال کو معاف کر دیتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحیحین کی دوسری روایت میں یوں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں سے لین دین کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، اگر کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے کارندے نوجوانوں سے کہتا، تجاوزوا عنہ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اسے معاف کر دو، شاید اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ محترم ناظرین، اس قصہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک تاجر کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، البتہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا، لوگوں سے خرید و فروخت کرتا، لین دین کرتا اور لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ وصولی کے وقت جو تنگ دست ہوتا اس کے تئیں اپنے آدمی کو تاکید کرتا کہ اس سے درگزر فرمائے، یعنی یا تو پورے طور پر اسے معاف کر دے یا بعض حصہ معاف کر دے، یا مطالبہ کرنے میں نرمی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا کہ میرے بندے، تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ تیرے پاس کوئی نیکی کا کام ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ نے کہا کہ سوچو، یاد کرو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو کوئی عمل معلوم نہیں، لیکن ہاں ایسا ہے کہ میں تاجر تھا اور لوگوں سے لین دین کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، میرے پاس کام کرنے والے نوجوان تھے، میں ان کو مال وصول کرنے کے لیے بھیجتا تو انہیں تاکید کرتا تھا کہ مطالبے میں نرمی برتنا، تنگ دستوں کو معاف کر دینا، شاید اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ دوسرے کو قرض دینا اور اگر وہ ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے معاف کر دینا اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے، جس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معافی کی شکل میں عنایت فرمائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل
لین دین اور کاروبار کرنے والوں کے اندر یہ صفت بالکل ناپید دکھائی دیتی ہے۔ کتنے لوگ جو سامان خرید کر یا قرض لے کر ادا نہیں کر پاتے، ایسے لوگوں کو قرض خواہ، قرض دینے والے دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں اور کبھی ان کے خلاف کیس کر کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یدع عنہ، جسے یہ بات خوش کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی پریشانی سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست بدحال کے قرض کو معاف کر دے یا ادائیگی میں کمی کر دے۔ عصر حاضر کے ربانی علماء میں سے ایک نمایاں نام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ آپ کے اندر قرض دار کا قرض معاف کرنے کی اعلیٰ صفت پائی جاتی تھی۔ آپ لوگوں کو قرض دیتے اور خط لکھ کر ان کو خبر کرتے تھے کہ انہوں نے اس کا قرض معاف کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو 7 لاکھ سعودی ریال دیا، پھر ایک مدت گزرنے کے بعد اس کے پاس خط بھیجا کہ دیکھو میں نے تجھے جو قرض دیا تھا اسے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری کل قیامت کے دن کی کوتاہیوں کو معاف کرے تو ہم دنیا میں تنگ دستوں اور بدحالوں کو معاف کریں یا انہیں مہلت دیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔